دنیا کائنات کے اندر لوگ اخلاق والے ہو سکتے، ہر بندہ ہی اخلاق والا ہو سکتا ہے، نہیں اخلاق والے، لیکن کوئی بندہ ایسا کائنات کے اندر نہیں جڑا اخلاق دیاں بلندیاں تے ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات دے وچ ایک صفت ہے کہ کملی والے اخلاق دیاں بلندیاں تے۔ ایدی وجہ کی انا کلالا، علا مطلب ہوتا ہے اوپر، جتنے جا کے بلندیاں ختم ہوندی ہیں نا اتنے بھی حضور اتنے اس کو اتنے اتنے کائنات کا کوئی بندہ اور نہیں، صرف میرے امام الانبیاء کا خاصہ حضور اخلاق دے اتنے۔ اس کا ساتھ لفظ کے اندر ترجمہ کرنا اپنی زبان کے اندر دوئے بنتا ہے، میں اور دوسرا کلام کرنا ہوئے نا، میں یقین کرو ایک بہنا ہوتا ہے جڑا تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہوتی ہے، ایک ایک لفظ بہت سمجھ کے سوچ کے چلنا ہوا کہ تھوڑک نہ جاواں اور کہ کوئی غلط لفظ نہ نکل جاوے۔ یہ میرا حال نہیں، دنیا کا کوئی بندہ نہیں، تسی چار بندیاں بہ کے گل کرو تے گل کردیاں بندہ متعت رہندا ہے، میرے منہ وچ کوئی لفظ غلط نہ نکل جاوے، میں اخلاق دے دائرے وچ نہیں ہے، باہر نہ ہو جاواں کہ نہیں ہے غفلت وچ آ کے میری زبان چ کوئی جملہ غلط ہی نہ نکل جاوے۔ کرتے ہیں نا احتیاط، یہ احتیاط ہے ساڈے واسطے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بے احتیاطی دی گفتگو فرماتے ہیں پھر بھی اخلاق دیاں بلندیاں تے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جدوں بے احتیاطی دی گفتگو احتیاط نہیں، کسے وقت حضور احتیاط نہیں کرتے، اے حضور واسطے نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس حال کے اندر بھی ہون جس ٹائم ہی گفتگو فرماتے سن اخلاق دیاں بلندیاں تے، کیونکہ میرے امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والیو میں اخلاق دیاں بلندیاں تک پہنچان آیا ہوں، دنیا دے اندر اخلاق دیاں بلندیاں تک پہنچان آیا۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ملاد دے مقصد دے وچ ایک مقصد سی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب وسط خلق عظیم، اللہ فرمایا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بنایا لائے، اخلاق دیاں بلندیاں دے اوپر جس وقت بھی جس آپ کے اندر ہوندے نے، چاہے غصے دا عالم ہوئے، چاہے شفقت فرما رہے ہون، کیڑا بھی وقت بھی ہوئے، چاہے پریشانی دا وقت ہوئے، چاہے خوشی دا وقت ہوئے، میرے محبوب دی شان ہر وقت اخلاق دیاں بلندیاں دے رہے اور دنیا کائنات میں اخلاق سکھایا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں دنیا دے لوگاں دے اخلاق دے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، دسیا لوگاں دے اخلاق دے بارے فرمایا اے دنیا والیو کسے بندے دا تساں اخلاق ویکھنا ہوئے، انہوں پرکھنا ہوئے، جاننا ہوئے کہ دا اخلاق کی بولیا ہے، میرے امام الانبیاء نے فرمایا چیک کریا کرو او دا گھر دے اندر رہ کے گھر والیاں دے نال کی بولیا معاملہ۔ وہ بندہ باہر رہ کے بڑی تیار کرتا ہے، فلانا بندہ رہ نہ ہو جائے، فلانے نہ کوئی لفظ غلط نہ بولی جائے، بندہ گھر بڑھتا جائے، اماں دی بھی گل پہ جائے، ابے دی بھی گل پہ جائے، بیوی دی بھی گل پہ جائے، جا جی ہوندی کون سے گل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا خلق عظیم دا او بندہ مالک ہی جدا اخلاق گھر وچ او بندہ خلق رکھن والا ہے، اخلاق دا مالک ہے جڑا بندہ اپنے چوکھٹ دے اندر رہے، چوکھٹ دے اندر۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام اور دنیا دے اندر بڑے بڑے دین آئے، بڑے بڑے دین اللہ تعالیٰ دی ذات دے نافذ فرمائے منسوخ ہونے گئے، اینی بریکی کسی دین دے
اندر نہیں جتنی میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کس طرح سمری کی ہے دنیا کے اندر بچہ یہاں جاوے اس بچے بنا کی وہ جو معاملہ ادا کرنا میرے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے امام الانبیاء علیہ السلام اس بچے کے کان کے اندر اذان دینی ہے اٹھتی دا معاملہ کی نے میرے محبوب نے بیان فرمایا ہے لباس کی نے پانا ہے میرے محبوب نے بیان فرمایا ہے اس بچے کی جناب مکمل تربیت کی نے کرنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے دسیا ہے قرآن و حدیث کے اندر ارشادات موجود نے اے دین اعلی دین اس دین کے اندر اللہ میری عزت کا بھی حکم فرمایا ہے اے چاچے بابے کے نال تعلق رکھنے کا بھی حکم فرمایا ہے رشتہ داری نبھانے کا بھی حکم فرمایا ہے ماں باپ کی عزت کا بھی حکم فرمایا ہے زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے آقا علیہ السلام کی ایسی ذات ہے آپ کی خلاف دیا بلندیاں جنہوں تربیت فرمائی ہے انہوں نے اخلاق والا بنایا اس دنیا دے اندر یہ کوئی پیراں لے گئیاں یہودیاں دے عیسائیاں کافراں بے ایماناں اس اسلام دے اندر اس مذہب دے اندر جڑا اخلاق ملتا ہے یہ اخلاق والا ہے اس اخلاق کی برکت بھی آلہ ہے اخلاق کس طرح لائے چلو آپس کے اندر رنجش ہو جاوے گا عجیب گالے اور گالے لیکن کفر اسلام کا معاظمہ ہوئے اس دور کے اندر کی جڑا اخلاق اسلام یا مسلمان دے کولے نہ کسی یہودی دے کولے نہ کسی عیسائی دے کولے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں غور فرمانا ذرا آج یورپ دے اندر کدی ہالینڈ دے اندر کدی فرانس دے اندر کدی کسی ملک دے اندر کدی میرے محبوب دے جسم جے سانکے بنائے جاندے ہیں کدی جناب میرے محبوب علیہ السلام دے نازل ہون والا قرآن جڑا ہے اس کو جلایا جاندہ ہے جلا کے لوگ اپنی بات اخلاقی دا اظہار کرنے میں ساڑھے وجود کے اندر دنیا والے ہوئے کھو کبھی نہ پانے اسا کبھی کے ذات دے بغیر دا اس واسطے کبھی قرآن جلا دینا کبھی میرے محبوب دے خاکے بنا دینا رب العالمین نے قرآن کے اندر میرا سانو دین عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا میرے سارے مرسلین علیہ السلام بھیجا کرو میرے امام الانبیاء نے فرمایا ایک میرے امتیوں جنہیں میرے تے سلام بھیج دیو ان پچھلے انبیاء رسولہ نے بھی سلام بھیجا کرو سوہیا وجہ کیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں میں اللہ کا رسول نبی بن کے آیا ایک جی اللہ نے دوسرے نبیاں میں بھی محبوب فرمایا اور کوئی یہودی ہوئے آنکھیں میں عیسیٰ علیہ السلام مانن والا میرے محبوب دے خاکے بنائے میرے محبوب دے نازل ہو رہی اناب کو جلائے دسو ایمانداری دنال آج تک تاریخ دے اندر جتنے بھی انہاں خاکے بنائے جتنیاں بھی گستاخیاں کیتیاں نے کسی مسلمان نے احتجاجی دور دے کوئی ایک چیپٹر یا ٹائٹل بنا کے کسی اشتہار دے جتا ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر لیا کسی آکھیا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر لیا کسی آکھیا ہوئے داؤد علیہ السلام کی گستاخی کر لیا آج تک ایسا نہیں ہویا انہی وجہ کیے میرے امام الانبیاء نے ساتھ اخلاق سکھایا نبی دا اخلاق ہے حضور نے اخلاق سکھایا ہے فرمایا کائنات والے ہو میں اخلاق و اخلاق دیا بلندیاں تک پہنچان آیا ہوا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میرے تے سلام بھیج لے ہو اس لئے نبیاں دے اسلام بھیجا کرو ساڑھے نظریہ نے مطابق ساڑھے اسلام نے جڑا درس دیتا ہے وہ اگر حضور کی گستاخی کرنے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا کافر ہے یہی ساڈا نظریہ دوسرے انبیاء کے بارے میں کسی ایک نبی دا کوئی گستاخی ہوئے وہ دا دائرہ اسلام
اسلام نال تعلق نہیں ہو حضور نے اخلاق سکھائے امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے علم سکھایا علم بھی اعلیٰ اخلاق سکھایا اخلاق بھی اعلیٰ آقا علیہ السلام نے اخلاق دینا لوگوں کی تربیت فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا والیوں جڑا تواڈے وچوں میری امت دے وچوں فرمایا جڑا بڑے دی عزت نہ کرے جڑا چھوٹے نال شفقت نہ کرے ساڈے وچوں ایک لاکھ بڑے دی کی کرنی ہے عزت چھوٹے نال کی کرنی شفقت اور سنو میرے آقا علیہ السلام آپ کا اخلاق کیے آپ نے کس چیز کو پسند فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خدمت کے اندر حاضر حضور دی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نے محبوب دی بارگاہ میں بیٹھ کے اینج کر کے ٹک کی لا کے دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا ایک اور فرشتہ آ گیا ہے جبرائیل نے عرض کی سونیا آج تو پہلا یہ فرشتہ زمین دے کدی نہیں آیا یہ پہلی دفعہ تہاڈی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا ہے اللہ کے رسول پوچھیا اے فرشتہ کی کرن آیا ہے فرشتہ کہتا سونیا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ جو چلے آئے حضور کی بارگاہ میں سے آیا ہے عرض کرتا ہے سونیا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں یہ تفسیر نے لکھیا مفسرین لکھتے ہیں اس رشتے کا نام حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام اس کو پہلا زمین کے اندر نہیں